اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ مجھے پوری امید ہے آپ سب لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے۔ میں بھی آپ کی نیک دعاؤں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا نام عابد چودھری اور میں شعبہ صحافت سے منسلک ہوں۔ آپ میں سے کافی سارے احباب جانتے ہیں کہ میں انصاف اور احساس کے حق میں ویڈیو بناتا ہوں۔ پاکستان کی غیرت کے رکھوالو، بھیک نہ مانگو، توڑ کے اس کشکول کو آدھی کھا لو، بھیک نہ مانگو۔ اپنے بل پہ چلنا کب سیکھو گے؟ طوفان میں پلنا کب سیکھو گے؟ یہ کہنا تقدیر کا شکوہ کب تک؟ اس کو آپ بدلنا کب سیکھو گے؟ خود اپنی بگڑی تقدیر بنا لو، خدا را بھیک نہ مانگو۔ آج کا میرا موضوع ہے 2 نمبر بکاری۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کرونا کے باعث لوگوں کا جذبہ نیکی و ایمانی عروج پر فائدہ اٹھانے کے لیے گداگر مافیا کی ضلعی ہیڈ کوارٹر جہلم پر یلغار۔ پیٹ کی بھوک ختم کرنے کی خاطر تو انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے، اسی پیٹ کے لیے لوگ طرح طرح کے پیشے اپناتے ہیں۔ آج کل بھیک مانگنا بھی نفع بخش تجارت پیشے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ گداگری یا لوگوں سے مانگ کر زندگی گزارنا انتہائی گندا اور مکروہ فعل ہے۔ اسلام میں بلا ضرورت کسی سے مانگنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث نبوی کے مفہوم کے مطابق بلا ضرورت لوگوں کے سامنے جس نے ہاتھ پھیلائے وہ قیامت والے دن ایسے حاضر ہوگا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کرونا کے باعث پیدا ہونے والی حالیہ صورتحال کے بعد لوگوں میں ایمانی طاقت کا جذبہ زیادہ ابھرا ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیشہ ور اور عادی بکاریوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پیشہ ور بکاریوں کی پکڑ دکڑ پر اصرار خاموشی دیکھی گئی ہے، جبکہ کرونا کے باعث پیدا ہونے والی حالیہ صورتحال سے قبل پیشہ ور بکاریوں کے خلاف بھرپور کارروائی دیکھی جاتی رہی۔ اب چونکہ کرونا کے باعث حکومتی اداروں کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں اور پیشہ ور بکاریوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ مکمل رک گیا ہے، جس کے بعد پیشہ ور بکاریوں نے پورے ملک کی طرح ضلع جہلم پر بھی یلغار کر دی ہے۔ شہر بھر کی مساجد، بیکریوں، کریانہ سٹورز، میڈیکل سٹورز اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی دکانوں کے علاوہ چوک چوراہوں، عوامی گزرگاہوں پر پیشہ ور گداگروں نے اپنے معصوم بچوں اور اہل و عیال کے ہمراہ مستقل ڈیرے جما لیے ہیں، جس کے بعد لوگوں کی خیرات و صدقات کے اصل مستحق سفید پوش طبقہ ایک بار پھر اس حق سے محروم دکھائی دے رہا ہے۔ کرونا کی وجہ سے لوگوں میں ایمانی طاقت کا جذبہ ابھرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیشہ ور گداگروں نے عوام الناس کی نفسیات سے کھیلنا شروع کر رکھا ہے اور صدقات و خیرات کے نام پر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے کی نئی تراکیب استعمال کرنی شروع کر رکھی ہیں۔ بس اسٹاپ، چوک چوراہوں پر کھڑے یا شہر کے چوک چوراہوں اور دیہاتوں میں سفر کرنے والے افراد جو ہی رکشہ سٹینڈ پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نام پر کچھ دے دیں، 2 دن سے بھوکا ہوں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، اللہ کے لیے میری مدد کریں، اسی قسم کے الفاظ آپ کے کانوں کو ضرور سننے کو ملیں گے۔ یہ الفاظ پیشہ ور بکاریوں اور عادی گداگروں کے رٹے رٹائے ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں اس وقت کروڑوں سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کروڑوں عوام زہر آلود پانی پی کر اپنی زندگیاں ختم کر رہے ہیں۔ غربت، بے روزگاری اور فاقہ کشی کے باعث خودکشی کرنے والے کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ برسر اقتدار طبقہ کے داموں کے برعکس گداگری سمیت دیگر ممنوعہ دھندوں کو اختیار کر کے راتوں رات اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے والوں کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ صبح سے رات گئے تک آپ جس بازار، مارکیٹ، شاپنگ مال میں چلے جائیں، آپ کو گاڑی پارک کرنے کی مہلت دیے بغیر گداگر مرد و زن بشمول کی نابالغ اور بالغ بچیاں آپ کو گھیر لیں گے۔ تب تک آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ انہیں کچھ
دے نہیں دیتے۔ ہمارے ملک میں آج کل کرونا وائرس کے خوف کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جس کے بعد اقداروں میں اللہ کے نام پر صدقات و خیرات تقسیم کرنے کا جذبہ شدت اختیار کر گیا ہے، جس کو لے کر پیشہ ور عادی بکاری کھل کر سامنے آ گئے ہیں، جو اس سے قبل بھی ہر ایسے تہوار پر جس میں لوگ صدقات و خیرات کرنے کا درد محسوس کرتے ہیں، بڑے شہروں پر جلگار کر دیتے ہیں، اور دور قریب کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے یہ پیشہ ور بکاری اپنے اہل و عیال سمیت خاص طور پر معصوم بچوں کو ساتھ لے کر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ گدا گری باقاعدہ ایک پیشہ بن چکا ہے، اور اس پیشے میں لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں۔ ملک کے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے شہر اور قصبے بھی اس کا شکار ہیں۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ گداگروں کے بھیک مانگنے کے طریقے بھی عجیب و غریب ہیں۔ جیسے آج کل کرونا کی وجہ سے پورا ملک لاک ڈاؤن کی صورتحال سے دوچار ہے، کاروبار بند ہے، جس کو دیکھتے ہوئے پیشہ ور بکاری مزدوری کرنے کے حالات سامنے رکھ کر چوک چوراہوں پر براجمان ہو چکے ہیں، اور کام نہ ملنے کی شکایت کر کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا کاروبار شروع کر رکھا ہے، جبکہ اپنے آپ کو معذور دکھا کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا تو کوئی اپنے آپ کو مجبور ثابت کر کے پیسے کمانے میں مصروف ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ مانگنے والے معذور و محتاج کیسے ہوتے ہیں؟ کیا یہ پیدائشی معذور ہوتے ہیں یا حادثات نے انہیں ایسا بنا دیا؟ ان بکاریوں میں کچھ پیدائشی معذور بھی ہوتے ہیں جو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی بجائے لوگوں کے آگے جولی پھیلانا آسان سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حادثات کی وجہ سے بھی اس نیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں کوئی راہ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ بھی گداگری کا چوگا زیب تن کر لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ لوگ اغوا کر کے اس گھنونے کام میں لگا دیتے ہیں۔ گداگروں کے مختلف گروہ بن چکے ہیں جنہوں نے بھیک مانگنے کے لیے اپنے اپنے علاقے مختص کر رکھے ہیں۔ بکاری معاشرے میں ایک بیماری کی طرح سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ اگر ان عادی بکاریوں کو بھیک نہ ملے تو پھر یہ چوری چکاری اور ڈکیتی سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور آہستہ آہستہ یہ بکاری سے چور اور ڈکیت بنتے چلے جاتے ہیں، اور یوں نئے گینگ بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے دہشت گردی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان بکاریوں کے روپ میں کئی جرائم پیشہ افراد ڈکیتی کے لیے معلومات اور مخبری کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ آج اس پیشے کو سب سے آسان اور کثیر المال پیشہ گردانا جاتا ہے۔ یہ لوگ کاروباری ذہن رکھتے ہیں اور اپنی اس روش کی حقداروں کے حق پر ڈاکہ مار کر دورے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے اولیے کی مذہبی پیرہن اور ذو معنی لفظی اور استعمال کر کے لوگوں کے عقیدوں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ آج کل گداگری کے روپ میں ڈاکے اور مجرمانہ کارروائیاں بھی عام ہیں۔ ہیپناٹائز اور دیگر غلط علوم بھی سیکھ کر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، اور ان چیزوں میں سب سے زیادہ نفسیاتی حربے آزما کر جیبیں خالی کی جاتی ہیں۔ اب ان حکومتی اداروں کو جاگنے کی ضرورت ہے اور معاشروں میں بڑھتی ہوئی اس برائی کا توڑ نکال لیں کہ یہ وطن عزیز کا غلط رخ اور برا زاویہ پیش کرتے ہیں۔ دوسری جانب ملک کا سفید پوش غریب طبقہ جو مانگنے کے ہنر سے نا واقف ہے اور لوگوں سے مانگنے کو لعنت سمجھتا ہے، وہ اصل حقدار ہیں لوگوں کے صدقات اور خیرات کے، مگر افسوس کہ صاحب ثروت لوگ جانتے بوجھتے بھی اصل حقداروں سفید پوشوں کی مدد کرنے کی بجائے دکھاوے والی خیرات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کے باعث کاروبار زندگی متاثر ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان سفید پوش طبقہ کو ہوا ہے، جو پہلے ہی 2 وقت کی روٹی کمانے کی دوڑ سے باہر نہیں آ سکا۔ اوپر سے کرونا کا حملہ اس کی 2 وقت کی روٹی بھی چھین کر لے گیا ہے۔
اب وہ نہ تو بھیک مانگ سکتا ہے اور نہ لوگ اسے حقدار سمجھ کر اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ حکومت وقت اور اداروں کو چاہیے کہ پیشہ ور بیکاریوں اور عادی گداگروں کا جڑ سے خاتمہ کرنے اور مؤثر پالیسی ترتیب دیں تاکہ اصل حقداروں کی حق تلفی نہ ہو سکے۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنی زندگی کے تجربات میں سے ایک تجربہ آپ کی نظر کرتا چلوں، نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں پھینکتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں آپ کے لیے کشتیاں بن جائیں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک آپ کا، میرا، ہم سب کا اللہ نگہباں رنجو علم کے ڈھول بجا کر، چاہت کے کشکول اٹھا کر، در در پھرنا ٹھیک نہیں، سنو اب بھیک نہیں۔ اللہ حافظ۔